قیام آقا امام زمان میں نصرت کے لیے کچھ لوگ مشرق زمین سے، کچھ لوگ خراسان سے نکلیں گے، تو آج جو ہم عزاداری کرتے ہیں آقا عبداللہ حسین کے لیے، ان چیزوں کی طرف توجہ کے ساتھ عزاداری کریں۔ یہ عزاداری ہماری اس طرح تربیت کریں، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان لشکروں میں شامل ہو سکیں، ناصرین آقا امام زمان میں، مددگاران آقا امام زمان میں، جانثاران مہدی میں شامل ہو سکیں۔ یہ مہم ہے ہمارے لیے، مخصوصاً نوجوانوں کے لیے مہم ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں تاکہ منتظر واقعی بنے، زمین ساز واقعی بنے اور کامیاب عزادار بنے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہوگا کہ ہم ایک قوم عزاداری کریں اور ہم آخری دنوں میں جب کہ امام زمان کی حکومت قائم ہونی ہے، لشکر پہ لشکر جا رہے اور ہم کسی لشکر میں شامل ہوں۔ یہ افسوس ہے کہ میں نے ایک اور عزاداری کی، پھر آپ سے پوچھیں کس لیے عزاداری کی تھی؟ اگر عزاداری آقا امام حسین کے لیے ہے تو یہ عزاداری آقا امام زمان کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی عزاداری آقا امام زمان کے لیے نہ ہو تو اس عزاداری کو آقا امام حسین بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ اصولی بات ہے، یہ طبیعی بات ہے کہ اگر ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی مصیبت میں آپ روتے ہیں اور ان کے وارثین کو پس منظر کو فراموش کر دیتے ہیں، تو وہ مرنے والا کبھی آپ کی گریہ ازاری قبول نہیں کرے گا کہ میرے اولاد کی فکر نہیں ہے، میرے اہداف کی فکر نہیں ہے، میرے کاموں کی فکر نہیں ہے، تو خالی رو لے میرے لیے۔ آج جو ہے فرزند حسین، آقا عبداللہ حسین کا فرزند آقا امام زمان صاحب عزادار ہیں اور منتقم خون آقا عبداللہ حسین، خون خواہی آقا امام حسین کے لیے قیام کرنے والا امام وہ ہے، تو ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے۔ تمام تر آپ کی عزاداری گریہ وزاری آقا امام زمان کے سامنے ہو، ان اشکوں کو پیش کریں، نہ آقا امام حسین کے سامنے، آقا امام زمان کے سامنے پیش کریں، آقا امام حسین قبول کریں گے۔ ان اشکوں کو ان کے سامنے کہ مولا یہ آنسو بہا رہے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ آنسو اس بات کی نشانی ہے کہ کل ہم نہ تھے آپ کے ساتھ کربلا میں کہ ہم ساتھ دیتے، آج ہم آپ کے بیٹے مہدی کے ساتھ دیں گے۔ یہ آنسو اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر امام زمان علیہ السلام کی آمد کی خواہش رکھتے ہیں، ظہور کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ خواہش واجب ہے، اگر نہیں رکھتے تو گزشتہ سالوں عرض کیا حدیث امام صادق کے مطابق انسان کا کوئی عمل خداوند قبول نہیں کرتا۔ اگر ظہور کی خواہش نہیں ہے، ظہور کا انتظار نہیں ہے تو خداوند کسی عمل کو قبول نہیں کرتی، واجب ہے۔ تو اب اگر ظہور امام زمان کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، تو پھر مہدوی معاشرے کی تمنا کریں، کیونکہ آقا امام زمان کا قیام مہدوی معاشرے کے لیے ہے، مہدوی سماج کے لیے ہے۔ اس دنیا کو مہدوی بنانا ہے، اس دنیا پہ حکومت عدل جہانی الہی کو نافذ کرنا ہے، تو ہمیں اس حکومت کو بھی قبول کرنا ہے جس حکومت میں سراسر عدل ہے، نہ آپ کو ظلم کرنے دیں گے نہ کسی اور کو۔ اگر آپ نے کسی کا حق لیا ہے، آپ سے بھی چھین لیں گے امام زمان، لے لیں گے آپ سے بھی۔ اگر آپ کا حق کسی اور نے لیا اس سے بھی آپ کا حق لے لیں، یہ امام زمان کا کام ہے۔ تو اس ہدف کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، یعنی تیار ہو جائیں۔ آج کوشش کریں کہ نہ آپ کا حق کسی کے پاس رہے نہ کسی کا حق آپ کے پاس۔ آپ اپنا حق اس کی بھی حفاظت کریں اور کسی کا حق آپ کے پاس نہ ہو۔ کم سے کم یہ کہ آپ دوسروں کے مقروض نہ ہوں، حقوق الناس آپ کی گردن پہ نہ ہو، ورنہ آپ مجرم ہیں آقا امام زمان کے سامنے۔ آج بھی مجرم ہیں، کل ظہور میں مجرم ہیں۔ آج ممکن ہے سزا سے بچیں، اگر مر جائیں قیامت میں سزا ہے، اگر زندہ رہیں ظہور ہو جائے امام زمان آپ کو سزا دیں گے۔ یعنی
مہدوی معاشرے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، یہ ہے کہ خود کو پاک صاف رکھیں. تمام افراد کے حقوق جو بھی آپ کی گردن پہ ہو، چاہے خمس و زکوٰۃ کے حوالے سے ہوں یا دوسرے حقوق کے حوالے سے ہوں، ہمسائے کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، جو بھی ادا کریں، اس طرح آمادہ رہیں کہ مولا آپ کی حکومت کے لیے تیار ہوں، میں جس کا بھی حق ہو میری گردن میں دینے کے تیار ہوں. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ حکم دیں، امام ہونے کے ناطے حکم دیں، میں امتی ہونے کے ناطے میرے اوپر فرض ہے کہ میں آپ کے احکامات کی تعمیل کروں. اس طرح آمادہ رہیں. تو اگر ظہور مہدی کی تمنا رکھتے ہیں تو مہدوی معاشرے کی تمنا کریں، کیونکہ آقا امام زمان کا اصلی ترین ہدف مہدوی معاشرے کو وجود میں لانا ہے جہاں عدل کی حکومت ہے.